بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 3 حصوں میں ہم نے ذکر کیا بنو قریظہ کا معاملہ، کیسے بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 لوگوں کی گردنوں کو کٹوا دیا، اور کس طرح غزوہ خندق میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام پیش تھے اور کتنی مشکلات سے خندق کو کھودا گیا۔ تو پچھلے جو ذکر ہو رہا تھا غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق کا ذکر ہوا، اور غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر سورہ احزاب بھی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کامیابی اور ان مبارکباد دی، اور وہ کمزوریاں بتائیں، اور ان میں سے مشرکین اور منافقین کو الگ کر دیا اور مسلمانوں کو الگ کر دیا، اور وہ کمزوریاں بتائیں گئیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اب غزوہ احزاب کے بعد پھر فوراً بنو قریظہ کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد جنگی مہمات شروع ہو گئیں۔ اس میں جو سب سے پہلا کام ہوا وہ اسلام دشمن سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابرین مجرمین میں سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھونڈ ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا بہانہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں نے اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکلا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کا نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دیا اور وہ اس کی پیٹھ تک جاتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتی ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پڑلی سرک گئی، میں نے پگڑی سے اس
کے کس کر باندھ لیا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھاگ چلو۔ اللہ نے ابو رافع کو کفر کردار تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جب صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیقہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لایا اور قلعہ کی دیوار کے آر پر ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی اس میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس پلٹ آئے۔ صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیقہ کو لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سریہ کی روانگی ذیقعدہ یا ذوالحجہ 5 ہجری میں زیر عمل میں آئی تھی۔ اس سے نپٹنے کے قبائل اور عرب خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اس کے سلسلے سریہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ جس کے روانگی عمل میں آئی یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری مشتمل تھی۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لی اور محرم نے ایک دن باقی تھا کہ مدینے آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر کے لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال اور جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم روئے زمین پر آپ پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو۔ ثمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گئیوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دے۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ بنو لیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حد تک مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاول 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینے میں حضرت
ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غراغ نامی ایک وادی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا پہنچی اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیں۔ ادھر بنو لیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفتار میں نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا، اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شاہ سوار کراغل غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کے قریب روانہ کیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک کر لے آئے۔